فضائل سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی گندی ہوئی مٹی میں تھے، یعنی ان کا پتلا اس وقت تک تیار نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی ہیں اور میرے دونوں ہاتھوں پر رکھ دی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عطا ہوا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ عطا ہوا تھا۔ روب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا اور میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلی میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر فخر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ لباس پہنے ہوئے تھے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روشن اور چمکدار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی گویا موتی تھا اور کسی ریشم کے کپڑے کو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے نرم نہیں پایا اور میں نے کوئی ایسا مشک و عنبر نہیں سونگھا جس کی خوشبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک خوشبو سے بڑھ کر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستہ سے گزرتے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اس راستہ سے گزرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو محسوس کر لیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن و تابناک تھا کہ بقول راویان حدیث کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے۔ جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ سر مبارک بڑا اور بزرگ تھا،
جس سے سطوت و عظمت ٹپکتی تھی، اور جو خشیت الہی سے ہر وقت جھکا رہتا تھا۔ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا، مگر انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ جسم پاک نورانی تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ چاندنی میں۔ جسم پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ منہ مبارک کچھ بل کھاتے ہوئے تھے جو اکثر گندے ہوئے تھے، لٹکتے رہتے تھے، اور جب کبھی چہرہ انور پر بکھر جاتے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بن جاتے۔ داڑھی شریف گنھی تھی اور چہرہ انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوسی رحل پر قرآن مجید رکھا ہے۔ ناک سڈول اور پتلی قدریں اٹھی ہوئی جو اچانک دیکھنے پر شعلہ نور معلوم ہوتی تھی۔ سینہ پاک کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ہلکی لکیر تھی۔ شکم مبارک سطح سینہ کے برابر تھی جسے 4 برا فرشتوں نے چاک کر کے علم و حکمت کا نور بھرا تھا۔ اس کی شان میں علم نشرہ آیت اتری۔ گردن شریف نہایت لطیف و شفاف، بقول حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی کی ڈھلی ہوئی تھی۔ پیشانی کشادہ اور صبح ازل کی طرح روشن تھی، جسے لوگ چاند کا ٹکڑا کہتے تھے، جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز رہا کرتی تھی۔ گوش مبارک نہایت معصوم اور صبح کو دور و نزدیک سے یکساں سنتے تھے۔ وحوش و طیور کی بول چال اور شجر حجر کی زبان حال سے باخبر تھے۔ دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار، جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتی تھی اور در و دیوار چمک اٹھتے تھے۔ پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی، جیسے چاندی کی ڈھلی ہوئی، جس پر شانوں یعنی کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابری ہوئی مہر نبوت تھی۔ آنکھیں سیاہ سرمگیں اور پلکیں بڑی تھیں جو ہر وقت غیب کا مشاہدہ کرتی تھیں اور آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھیں۔ ساری کائنات صرف انہیں آنکھوں نے خدائے پاک کو بے حجاب دیکھا تھا۔ دست مبارک کشادہ پر گوشت تھا اور جو مصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہو جاتا۔ انہی ہاتھوں کو خدائے تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا تھا۔ انگلیاں لمبی اور بخشش و عطا کے لیے پھیلی رہتی تھیں، جن کے بیچ سے ضرورت کے وقت پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا اور جن کے اشارہ سے چاند کا سینہ شق ہو اور ڈوبا ہوا اور سورج پلٹ آیا۔ پنڈلیاں ہموار اور شیشہ کی طرح لطیف و شفاف تھیں۔ کلائیاں قدرے لمبی اور گداز، رنگ نکھرا ہوا صاف و شفاف تھا۔ ابر و محراب حرم کی طرح کماندار تھے، جس سے مقام قاب قوسین کا راز آشکار تھا۔ لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک۔ ان کی جنبش پر کارکنان قصا و قدر ہر وقت کان لگائے رہتے تھے۔ آواز انتہائی شیریں کہ دشمنوں کو بھی پیار آ جائے، اور اتنی بلند کہ فاران سے گونجے تو ساری دنیا میں پھیل جائے۔ رحمت و کرم کے موقع پر گل و لالہ کے جگر کی ٹھنڈک، اور کبھی غیرت حق کو جلال آ جائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں۔ گریہ مبارک سستی ہوئی دبی دبی آواز خشیت الہی کے غلبہ سے سیاہ کا راحت
راست کے غم میں وقت دقت امیز آیتیں پڑھ کر اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کے چھلکتے ہوئے موتی ہنسی انتہائی مسرت و شادمانی کے موقع پر لبوں پر صرف ایک ہلکا سا تبسم پھیل جاتا، نور کی ایک کرن پھوٹتی اور در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی۔ پسینہ مبارک انتہائی خوشبودار اور عطر انگیز جدھر سے گزر جاتے تو فضا معطر ہو جاتی۔ بغل شریف کے پسینہ سے ایک دلہن معطر کی گئی تو پشت اور در پشت اس کی اولاد میں خوشبو کا اثر تھا۔ لعاب دہن زخمیوں اور بیماریوں کے لیے مرہم شفا تھا۔ کھاری کنویں اس کی برکت سے شیریں ہو جاتے تھے۔ شیر خواب بچے کے منہ میں پڑ جاتا تو دن بھر ماں کے دودھ کے بغیر آسودہ رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سرکار اقدس نے رات دن پے در پے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دن رات پے در پے روزے رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مثل تم میں کون ہے؟ بے شک میں سال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھا پی کر حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں رات دن پے در پے روزہ رکھا تو لوگوں نے بھی پے در پے روزہ رکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رات دن پے در پے روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے مثل نہیں ہوں، میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رات دن پے در پے روزہ مت رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور پاک رات دن پے در پے روزے رکھتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مثل ہرگز نہیں ہوں، بے شک میں سال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ہنسنا اور مسکرانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ ان حقیقتوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور کم ہنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھل کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا تالو نظر آ جائے۔ آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔ نرمی، حیا اور حسن خلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا جاتا ہے
وہ دوسرے لفظوں میں بھلائی سے محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والا جنت میں جائے گا، اور بے حیائی فحش گوئی برائی کا حصہ ہے، اور برائی والا دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حیا کی ساری قسمیں بہتر ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی قدروں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے اور اپنے تمام کاموں